بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ وقال فی مرة آخر: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ میرے ایمانی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے اور معاشرے کی اصلاح کی بہت بڑی بات موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ کسی کی اولاد کو، کسی کی نعمت کو، کسی کی دولت کو، کسی کی عزت کو، کسی کی شہرت کو دیکھ کر مت جلو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل کے اندر دشمنی نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے بے رخی اختیار مت کرو۔ اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو صلح صفائی کر لو، مگر ایک دوسرے سے منہ پھلا کر مت رہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے بندے ایسے بن کر رہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بہترین تعلیم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں۔ لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ ولا تباغضوا، اپنے دل کے اندر کسی کی دشمنی نہ رکھو۔ ولا تدابروا، کسی سے بے رخی اختیار مت کرو، کسی سے منہ پھلا کر مت رہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے ایسے بنو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سامنے میں برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے بھی کسی کی برائی نہ کرو، اس لیے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا، مثال دے کر سمجھایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے، گویا وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ غیبت کرنا کتنا بڑا پاپ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کو بلا وجہ اچھالنا، اس کے اوپر انگلی کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے غائبانے میں اس کی برائیاں بیان کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اندازہ لگائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میرے ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں ایک بدبو اٹھی، ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ تو حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسی بدبو ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا جرم ہے، غیبت زنا سے بڑا پاپ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ زنا سے بڑا کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر بتایا، زنا ایک ایسا گناہ ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ غیبت
اتنا بڑا جرم ہے کہ غیبت کرنے کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک وہ آدمی اس کو معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، غیبت سے بچو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک وہ آدمی آپ کو معاف نہ کر دے جس کی آپ نے برائی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی حج پہ گیا ہے تو وہاں سے ایسے لوٹ کر آئے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یاد رکھیں، ایسی چیزوں سے وہی گناہ معاف ہوتے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بندوں سے ہو۔ یاد رکھیں، ایک بار نہیں 1000 بار بھی حج کر کے آپ آ جائیں، کسی کی پیٹھ پیچھے کیے ہوئے گناہ کو آپ معاف نہیں کرا سکتے، کسی کی دامن کو داغدار کرنے کے گناہ کو آپ معاف نہیں کرا سکتے، کسی کے ناحق عزت اور آبرو ریزی کرنے کا گناہ آپ معاف نہیں کرا سکتے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو جب بندے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمام امت کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔